ہاللویہ. سو خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. تو آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ انگلش میں لینٹ سیزن چل رہا ہے اور اردو میں روزوں کے ایام چل رہے ہیں. اور روزے، سب سے پہلے میں یہ بتا دوں آپ لوگوں کو کہ جو روزے چل رہے ہیں یہ مذہبیوں کے روزے ہیں. بادشاہی والوں کے روزے 12 مہینے ہوتے ہیں. بادشاہی والوں کے روزے 12 مہینے ہوتے ہیں. سیکنڈلی، اور جو ٹریننگ میں نے خداوند سے لی ہے، میرے تو روزہ ہر دن ہوتا ہے. اور تو آج ہم جانیں گے جیزس کہ روزہ کیا ہے، ایک بادشاہی سٹائل میں، بادشاہی کے لینس سے، اور آپ لوگوں کے لیے یہ بہت ہیلپ فل ہوگا. سو جو آج روزے کا میرا عنوان ہے، ٹھیک ہے، جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ روزہ کیسے رکھے، روزہ کیا ہے، روزہ کیا نہیں ہے، روزے کا کیا وقت ہے، اور کیا لینتھ ہونی چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، روزہ کہاں پہ رکھیں، فریج میں رکھیں، کبڈ میں رکھیں، بریف کیس میں رکھیں، جیب میں رکھیں. تمہارے یہ سارے سوال پوچھے جاتے ہیں، بٹ میں یہ سارے بچوں والی باتوں سے تھوڑا آگے آنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اب یہ بچوں والی باتیں ہیں، دودھ والی باتیں، ملکش. اب لیٹس کم ٹو دا میٹ. تھوڑا سا ہم گوشت پہ آ جائیں. عبرانیوں 5:13-14-15 ہے. ہیبروز چیپٹر 5 ورس 13, 14, 15 کہ دودھ جو ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے ہوتا ہے. تو بچے بھی گوشت پہ ٹوٹ ٹوٹ کے پڑتے ہیں، ماما موٹی نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو اب ہم تھوڑا میچور ہو کر جانیں گے. اس کی آواز بڑھاؤ تھوڑی، مائک کی. ہاللویہ. اوکے، سو آج ہم میچور ہو کے جانیں گے کہ روزہ ہے کیا. ٹھیک ہے، تو جو میرا آج روزے کا ٹاپک ہے، اٹس ویری امیزنگ، اٹس ویری انٹرسٹنگ. اور آج آر یو ریڈی؟ آج ہم جانیں گے کہ ڈوپامن فاسٹنگ کیا ہوتی ہے. کیا ڈوپامن فاسٹنگ؟ میڈیکل سے کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں؟ 1 2 3. ڈوپامن پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ڈوپامن ہارمون ہے، اس نے تو اندھی مچائی ہوئی ہے لوگوں کے اندر، تباہی مچائی ہوئی ہے. اینی وے، تو آج ہم جانیں گے یہ ڈوپامن فاسٹنگ کیا ہے. ٹھیک ہے، آل رائٹ. تو آج اس ٹیچنگ کے اندر میں ریوائز کروں گا، کچھ الیبوریٹ کروں گا، کچھ اولڈ کانسیپٹس جو کہ میں نے بہت دفعہ پاسٹ ایئرز میں، پرانے ماضی سالوں میں روزے کے اوپر سکھائے ہیں. کامن سینس آف فاسٹنگ کہتے ہیں نا اس میں، کامن سینس. کامن سینس جو کہ کامن نہیں ہے، کامن سینس جو کہ کامن سینس کی ایسے مثال ہے کہ آپ کو پتہ ہے اگر آپ نے رائٹ لیگ کا، رائٹ پیر کا لیسز باندھنے ہیں، فیتا باندھنا ہے، کوئی کرسی ہے تو آپ اس کے اوپر ایسے پیر رکھ کے باندھو گے نا، تو کیسا ہے کہ اگر یہ والا باندھنا ہے آپ نے، آپ الٹا پیر اوپر رکھو پھر نیچے سے باندھ رہے ہو، یہ نا کامن سینس نہیں ہے. اس طرح کامن سینس ہے کچھ فاسٹنگ کی، تو وہ ہم ڈسکس کریں گے شارٹ میں، کیونکہ میں آلریڈی بہت دفعہ کر چکا ہوں. یوٹیوب پہ میرے یہ ٹیچنگز اویلیبل ہے، آپ جا کے اس کو آرام سے دیکھیں. 2 سے 3 سے 4 گھنٹے کی ہے ساری، آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں اور پراپر میننگ جان سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر میں ساری چیزیں کور نہیں کر پاؤں گا. روزے کی کتنی ٹائپس ہوتے ہیں. سپر نیچرل فاسٹ ہوتا ہے، نیچرل فاسٹ ہوتا ہے. جو اتنے سمجھدار لوگ نہیں ہیں وہ 40 روزے کی اٹیمپٹ کرتے ہیں خدا سے پوچھے بغیر یا خدا کی کہے بغیر. زیرو، کچھ بھی نہیں. آپ کو پتہ ہے انسان کی باڈی 7 دن کے بعد کولیپس کرتی ہے اگر آپ کچھ بھی نہ کھاؤ پیو. تو بہت سارے جو بائبل کے اندر روزے رکھے جا رہے تھے وہ نیچرل نہیں فاسٹ تھے، وہ سپر نیچرل تھے، وہ انڈر دا سپرویژن آف ہولی اسپرٹ رکھوائے جا رہے تھے، ان کی اپنی مرضی نہیں تھی. تو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے میں بتاؤں روزے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں روزہ بہت کوئی بلاسٹ چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا روزے سے. جس چیز سے ہوتا ہے وہ میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے، روزہ اپنے اندر کچھ بھی نہیں ہے. جو چیز اپنے اندر بہت کچھ ہے وہ میں بتاؤں گا. ایکچولی روزے کا پرپس کیا تھا. آل رائٹ، سو فاسٹنگ جو ہے ریکوائرڈ سم کامن سینس. سو ریلیجیس اینڈ انلرنڈ فولکس میک فاسٹنگ سو ڈیفیکلٹ اینڈ کمپلیکیٹڈ. سو روزے کے لیے نا کامن سینس کی ضرورت ہے. یہ مذہبی اور جن کو نہیں سیکھے ہوئے لوگ جو ہے نا وہ روزے کو بہت مشکل اور کمپلیکیٹڈ بنا دیتے ہیں. صحیح ہے. سو اب میں اس میں تھوڑے بہت پرانے آئیڈیا بتا کے، اگر میرا زیادہ اسٹریس جو ہوگا وہ نیو کانسیپٹس
اور اسٹریٹجیز کے لیے ہوگا جو روزے کے تعلق سے. تو سب سے پہلے آپ کو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم آخری دنوں میں جی رہے ہیں اور ایکسٹریملی انٹیلیجنٹ ٹائمز کے اندر، جہاں پر شیطان اور اس کی شیطانیت عروج پہ ہے. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں پرسنلی خداوند یسوع اور ہولی اسپرٹ سے ٹیچنگ ریسیو کرتا ہوں، سیکھتا ہوں. میرے پرسنل مینٹرز ہیں، تو اس نے مجھے ہر ایک بہت سارے سبجیکٹس پہ ٹیچنگ دی ہے. تو روزے بھی میں نے پرسنلی خداوند سے ڈائریکٹ سیکھا ہے. تو خداوند نے مجھے فاسٹنگ کے بارے میں بتایا کہ آپ اس اینڈ ٹائم کے ایرا میں، اس اینڈ ٹائم یہ آخری ایام میں جب ہائی لیول کی وکٹنس، انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی ہے، تو اس کے اندر روزہ کیسے رکھیں گے نا، آف کورس روحانی زندگی کیسے گزارنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یاد رکھیں کہ بابے بڈھے جو ہیں وہ چلے گئے ہیں اس دنیا سے، ہمارے بزرگان. تو بہت ساری چیزیں ان کی صحیح تھی، بٹ گیس واٹ، بہت ساری چیزیں ان کی ٹھیک ہے. تو جو صحیح ہے اس کو اپنانا ہے، جو غلط ہے اس میں امینڈمنٹس لانی ہے، امپروومنٹ لانی ہے. ٹھیک ہے نا. اوکے، سب سے پہلے آپ کو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کیا روزہ نہیں ہے نئے عہد نامے میں. اب ریڈی ہو جاؤ، میں بہت سارے مینٹل کنسیپٹس توڑوں گا، اور یہ جس طرح ایک گلاس ٹوٹتا ہے اور آواز آتی ہیں شیشے بکھرنے کی، اس طرح آپ کے دماغ کے اندر بہت سارے مینٹل کنسیپٹس ٹوٹیں گے اور بکھریں گے. یعنی دماغی خیالات جو ہم نے بنائے ہوئے تھے کہ اپنے باپ دادوں بیچارے، ان کو بھی سکھایا نہیں کسی نے، ان کو بھی کوئی بندہ ملا ہی نہیں جو بادشاہی کا ایجنٹ ہو، بادشاہی کی روایتیں سکھا سکے. سارے مذہب سے تعلق رکھتے تھے. اس لیے آلرائٹ، سو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ روزہ کیا نہیں ہے نئے عہد نامے میں. سب سے پہلے روزہ کیا نہیں ہے؟ ٹوٹل ایبسٹیننس فرام نیوٹریشن، فوڈ اور واٹر از ناٹ فاسٹنگ. کھانا پینا بالکل بند کرنا روزہ. کھانا پینا بالکل بند کرنا روزہ. بھوکا مرنا روزہ. پیاسے رہ کے تڑپنا روزہ. یس، نمبر 1. تو یہ نئے عہد نامے کا فاسٹ ہے. بھوکا رہ کے تڑپنا، مرنا، ٹوٹ ٹوٹ کے لوگوں کو پڑھنا، بستر پر مودے ہو کے لیٹے رہنا، بھوک کی وجہ سے پریشان ہے تو کسی سے بات نہیں کرنا، پیاس تڑپا رہی ہے تو دعا نہیں کرنا. تو یہ جو فوڈ بیسڈ یا نیوٹریشن سینٹرلائزڈ کنسیپٹ ہے روزے کا، یہ نہیں ہے. کتنے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے، چلو آگے آ جاتے ہیں. دوسری چیز کیا روزہ نہیں ہے؟ واہ، مزے کی بات. جسم کو درد دینا اور نقصان پہنچانا روزہ. Paining and hurting the flesh is not kingdom fasting. جسم کو درد دینا اور اس کو تکلیف دینا. بہت سارے لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم روزوں میں تڑپیں گے، بہت زیادہ بھوکے ہوں گے، ہماری آنتڑیاں کھنچیں گی اور ہم کمزور ہو جائیں گے، ہمارے ڈیلے باہر آ جائیں گے بھوک سے کہ مر رہا ہے، 3 دنوں کا بھوکا ہے، کھایا نہیں ہے. لوگ بولیں گے واہ واہ، بلے 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 بندیا تیری بلے بلے. شیطان کو پھر بھی نہیں ضرورت کیا پیرا تلے، بتاؤں گا کیوں. ٹھیک ہے. تو پین کرنا، اپنے آپ کو ہرٹ کرنا اور روزے سے اسپریچول انرجی کے بجائے اور بیمار ہو جانا، ٹھیک ہے نا، مریض ہو جانا، یا اب اس کو ٹیکا بھی کھلاؤ، پھر اسپتال لے کے جاؤ. میرے کو یاد ہے ایک بندہ تھا، وہ 6 مہینے سے روزے رکھ رہا تھا. پروبیبلی یہ تھا اعظم بستی سائڈ کا تھا. تو اس کی 6 مہینے روزے رکھنے سے اس کی جو آنتڑیاں تھی، مطلب انٹسٹین تھی، وہ خراب ہو گئی تھی. ڈاکٹر نے بولا بیٹے اب کھانا شروع کرو، اور اس کا بہت میجر ایشوز ہو گئے تھے اسٹمک کے. آئی اسٹل ریمبر، میں کوئی ینگ بلیور تھا. تو مزے کی بات، اس وقت مجھے خود نہیں روزہ پتا تھا کیا ہوتا ہے. تو میں بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہے. اور جب لوگوں سے پوچھا تو لوگوں سے مراد بزرگوں سے، ان کو خود نہیں پتا تھا یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے. میجورٹی سب کی بات نہیں کر رہا تھا. تو اسپرٹ تو وہ بھرے ہوئے تھے اسپرٹ سے، مگر مائنڈ خالی تھا. تو میرے کو بہت ڈیفیکلٹی ہے. تھینک گاڈ کہ پھر خداوند نے مجھے یہ رحم دیا کہ میں ڈائریکٹلی خداوند سے سیکھ سکوں. زندگی میں سکون آ گیا. ٹرسٹ می، زندگی میں سکون آ گیا، چیزیں آسان ہو گئی. اوکے، پہلا چیز روزہ کیا نہیں ہے؟ بھوک پیاس برداشت کرنا روزہ. جسم کو نقصان دینا، درد دینا روزہ. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز، ٹھیک ہے نا، ٹوٹل ایبسٹیننس میں نے بتایا تھا کہ کھانا بالکل بند کرنا بھی روزہ نہیں ہے، درد دینا بھی روزہ نہیں ہے. اسٹارویشن اور تھرسٹ، یعنی پیاس
اور بھوکے رہ کے اس کی جو برداشت ہے، لوگ اس کو روزے کا نام دیتے ہیں. جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے برداشت کرنا پڑتا ہے، انڈیورنس جسے کہتے ہیں، لوگ اس کو نام دیتے ہیں روزے کا. یہ بھی نہیں ہے. تو نہ کھانا پینا ٹوٹلی بند کرنا روزہ ہے، نہ کھانے پینے کی وجہ سے جو برداشت کی جا رہی تھی چیزیں خدا مجھے دیکھ رہا نہ وہ روزہ ہے، نہ اپنے آپ کو درد اور دکھ دینا روزہ ہے. مسئلہ یہ کہ ہماری جو مینٹالٹی دماغ تھا ہمارے باپ دادا کا، فور فادرز کا، کہ اگر ہم اپنے آپ کو بھوکا رکھیں گے اور اپنے آپ کو پیاسا رکھیں گے اور زیادہ دیر تک بھوکے پیاسے رہیں گے تو خدا ہمارے پر رحم کرے گا. ہماری درد کو، ہمارے دکھ کو دیکھ کر، ٹراما اور پین کو دیکھ کے، تو جو ہم اپنے جسم کو دے رہے ہیں ہمیں انعام دے گا. تو یہ جو ہے دیٹ از ریلیجیس مائنڈ سیٹ فاسٹنگ. یہ مذہبی دماغ کا روزہ ہے. کتنے لوگ کو یہ پتہ ہے ایسا چلتا ہے ہمارے ادھر سسٹم میں، ہاں، کہ جتنی بھوک لگے گی، جتنی پیاس لگے گی، جتنا برداشت کرو گے اور لمبا ہوگا آپ تڑپو گے، خدا جو ہے ترس کھائے گا آپ کے اوپر کہ بندہ بھوکا ہے. اور میں جو ہے نا دیکھیں بھوکے بندے کو جو ہے نا، آر یو ریڈی؟ بھوکے بندے کو دعا کا جواب نہیں، اس کو روٹی چاہیے ہوتی ہے. اس کا جواب روٹی ہے، نہ کہ دعا کا جواب ہے بھوکے کا جو بھوک سے مر رہا ہے. میں آگے ایگزامپل دوں گا. So trying to please God with your fleshly pain and human brain is of no gain. Trying to please God with your fleshly pain and human brain is of no gain. خدا کو اپنے جسمانی درد سے اور اپنے جسمانی دماغ سے خوش کرنا اور اس کی فیور جیتنا کچھ بھی آپ کو حاصل نہیں کرواتا. بھول جائیں اگر آپ اس بھیجے سے خدا سے کچھ لے لیں گے، کچھ بھی نہیں. میں نے بہت ٹرائی کیا، بہت سالوں تک کچھ نہیں ملا. اور میں اگر آپ کو گہرائی میں جا کے بتاؤں نا، خدا آنسوؤں کا بھی جواب نہیں دیتا. کیونکہ ہم لگتے ہیں ہم اپنے ایموشنز دکھا کے خدا سے لے لیں گے. وہ آنسو کے پیچھے کچھ اور، وہ آنسو ہمیں بھی آپ کا ایمان ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ کہ آپ کے ایموشنز. ہمیں لگتا ہے آنسو بہاؤ دعا میں تو خدا جواب دے گا. یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے. آنسو نہیں، آنسو بہانا ہمارا ایموشنل ایکسپریشن ہے، ہماری خوشی کا، غمی کا. بٹ خدا سارے ایموشنز کے اندر ایمان دیکھتا ہے. تو اگر آنسو ایمان کے ساتھ بہائے جائیں گے تو خدا جواب دے گا، اور اگر آنسو بے اعتقادی اور شکی پن کے ساتھ بہائے جائیں گے تو خدا کوئی جواب نہیں دے گا. دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. وہ فضل ہی ہے کہ آپ کے شک کے باوجود بھی جواب دے دے. اوکے، اب دیکھیں کانسیپٹ کیا ہے. اگر خدا کو اتنی خوشی ملتی انسان کے درد سہنے سے، اس کے جسم میں اور اس کی برداشت سے، تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ جیزس کو سولی پہ ٹانگ کر اس کے جسم کو کیوں درد دیتا؟ بچوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر خداون کو اتنا ہی مزہ آتا ہے، فادر کو، ہمارے جسم کی دکھ سے اور درد سے، کہ وہ ظالم ہے، کہ ہمارے جسم کو تڑپتا دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اگر یہی کانسیپٹ ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو ہماری جگہ وہ ہماری تھی، وہ کروس پہ جگہ ہماری تھی، حرکتیں ہماری تھی، بٹ اس نے اس کو ریپلیس کر کے ہم سے اپنے بیٹے کو صلیب پہ چڑھا کے اس کے جسم کو کیوں درد دی، جب اس کو یہ پتا تھا کہ ہماری جسم کی درد سے وہ خوش ہو سکتا. تو یہ غلط کانسیپٹ ہے. اگر آپ کی دردوں سے خدا خوش ہو سکتا نا، تو جیزس جسم میں درد نہیں لیتا. کینسر، تو آج یہ بھی کانسیپٹ کینسر، بولو کینسر، تمہارے کانسیپٹ کینسر، شادی کینسر، بچپن میں بولتے. ٹھیک ہے، تو pain the flesh and starve the stomach was old mentality from the Old Testament. تو یہ جسم کو درد دینا اور پیٹ کو خالی رکھ کے بھوک برداشت کرنا، یہ پرانے زمانے کی، پرانے عہد نامے سے مینٹالٹی تھی. یسایہ 58:3 کے اندر لکھا ہے why have we fasted، ہم نے روزہ کیوں رکھا، and you have not seen، اور تو نے کیوں نہیں دیکھا، why have we afflicted our soul، ہم نے اپنی جان کو کیوں دکھ دیا. دیکھو جان کو دکھ نہ دیا کرو، ہاں، نہ اپنی جان کو دکھ دیا کرو، نہ کسی کی جان کو دکھ دیا کرو. ٹھیک ہے، کیونکہ جان کانپ جاتی ہے. ایسے ہی ہے، دستے نہیں ہو ڈیڑھا کی جان کون ہے، یہ لگ وہ دیکھو ایک بچے نے میرا ہاتھ اٹھایا. اینی وے، سو نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر جب جیزس آیا تو وہ ہماری جگہ بھوکا رہا، ہماری جگہ اس نے جسم میں دکھ اٹھایا. تو جب یسوع بھوکا رہا ہے
اور یسوع نے جیسا میں دکھ اٹھایا ہے تو روزے کا مقصد بھی اور روزے کا جو سٹائل ہے وہ بھی چینج ہو گیا ہے. واو, ڈو یو نو دیٹ؟ اس لیے کہتا ہوں پاک روزے دوستی لگا لو, خوش رہو گے. کہتے نہیں ساڑھے نال رہو گے تو عیش کرو گے, پاک روزے نال رہو گے تو عیش کرو گے, فضول کے جھنجھٹوں سے چھٹ جاؤ گے. چل کرو, بس ریلیکس کرو, ریلیکس کرو. آپ کبھی کبھار کچھ زیادہ نہ کر کے بھی بہت زیادہ پالو گے. کیوں؟ کیونکہ آپ پاک روز سے آپ کی اچھی بنتی ہے. سمپلی ایسے ایسے آپ کو راز اور سیکرٹ پوائنٹس دے گا, بس یہ کر دے, خدا تجھے خود ہی دے دے گا. وہ آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی. اچھا آگے دیکھیں. سو اب جب جیزس نے فوکس اور پرپس شفٹ کر دیا, بیکاز وہ خود دکھی رہا ہے اپنے جسم میں, خود بھوکی رہا ہے, ہم بھوکا رہا ہے ہمارے لیے, ٹھیک ہے. تو اب جو ہے نا پرپس اور جو کچھ ایڈوانس ہو گیا ہے, شفٹ ہو گیا, کیونکہ یسوع نے خود بولا تھا مکاشفہ 21 باب کی 5 آیت میں, I make all things new. میں سب چیزیں نئی کرتا ہوں, انکلوڈنگ فاسٹنگ اور روزہ بھی. تو جب یسوع نے کہا میں سب چیزیں, تو اس نے روزہ بھی جو تھا وہ نیا کیا, ٹھیک ہے. اب اس نے روزے کو بھی نیا کیا. اب ہم تھوڑا سا اسکرپچر پہ دیکھتے ہیں, اب ہم چیزیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نئے ٹیسٹمنٹ کے اینگل سے فاسٹنگ کیا. اب دیکھیں, جو میں یہ آپ کو فاسٹنگ بتا رہا ہوں, بہت سارے لوگ میرے ساتھ ایگری ہوں گے, بہت سارے لوگ میرے ساتھ ڈس ایگری ہوں گے. جو تھیولوجی کے چہیتے ہیں اور چاہنے والے, اور وہ ہولی اسپرٹ کے ساتھ گہرے نہیں ہیں, بلکہ وہ اپنی تعلیم پہ بھروسہ کرتے ہیں جو بائبل میں لکھا ہے, بائبل میں پڑھ لیا, تو وہ بہت سارے لوگ میرے ساتھ ڈس ایگری کریں گے, شاید ناراض بھی ہو جائیں. تو بہت سارے لوگ جو بائبل سے بیونڈ ہیں, یعنی کہ ہولی اسپرٹ کے ریل میں جا کے چیزیں سمجھتے ہیں اور اس سے ڈائریکٹ سنتے ہیں کہ بائبل جس میں, یاد رکھو, مجھے بتاؤ رائٹنگ زیادہ بڑی ہے یا رائٹر بڑا ہے؟ تو بائبل رائٹنگ ہے اور ہولی اسپرٹ رائٹر ہے, تو رائٹنگ کو رائٹر سے زیادہ ترجیح نہیں دو. اگر آپ کا رابطہ رائٹر سے ہے نا, تو رائٹنگ کی تب ہی سمجھ آئے گی. سمجھ آئیے؟ ہاں ٹھیک ہے. تو میتھیو چیپٹر 6 ورس 6, متی 6:6, جب تم دعا کرو اپنے کمرے میں جاؤ, اپنا دروازہ بند کرو اور اپنے باپ سے دعا کرو جو پوشیدگی میں تمہیں دیکھتا ہے, تو تمہیں پوشیدگی میں دیکھ کے پوشیدگی میں ہی تمہیں ریوارڈ دے گا. بٹ when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you in secret. تو خداوند یسوع کہہ رہا ہے کہ اب تمہارے والد صاحب, آسمانی والد صاحب, آپ کو کلے میں, سیکرٹ میں ریوارڈ دیں گے, سیکرٹ پلیس میں. یہ سیکرٹ پلیس کیا ہے؟ آپ کا پریئر روم, چرچ نہیں, آپ کا پریئر روم. اور اس کے بعد سیکنڈ آیت اس کی انٹر کنیکٹڈ 6 باب کی آگے 16 to 18 پڑھوں گا, جو روزے کے تعلق سے بولی. پہلے پریئر کے تعلق سے, پھر روزہ اور پریئر انٹر کنیکٹڈ ہے. یاد رکھیں, جس روزے کے اندر دعا نہیں ہے وہ روزہ نہیں ہے, وہ ڈائٹنگ ہے. آگے میں ایکسپلین کروں گا. آپ کو دعوت نے بولا 6 باب کی 16 سے 18 کے, بٹ when you fast do not look somber as the hypocrites do. اور جب تم روزہ رکھو تم ریاکاروں جیسا منہ نہ بناؤ. ٹیکنیکلی اگر میں آپ کو بتاؤں مزے کی بات, یہاں پہ لٹرلی جو خداوند نے لکھا ہے نا ریاکار, یہ مذہبیوں کی بات کی ہے, فقی فریسیوں کی. جب تم روزہ رکھو تو مذہبیوں کی طرح منہ نہ بناؤ. تو میں اکیلا نہیں ہوں, جیزس بھی تھا. میں جیزس کو کاپی کر رہا ہوں, وہ مذہبی بولتا تھا تب میں مذہبی بولنا شروع ہوں. سمجھ آئی؟ ادھر لکھا ہے 6:16 سے 18 میں. مگر جب تم روزہ رکھو تو اپنے سر پہ تیل ڈالو اور اپنا گارنیئر سے فیس واش کرو, تاکہ روزے والی شکل لے کے تم سب کو نہ دکھاؤ. so that it will not be obvious to others that you are fasting. یہ نہیں کہ تم دکھاوا کرتے پھرو کہ تم فاسٹنگ کر رہے ہو. آگے سنا, بٹ صرف تمہارے فادر آسمانی باپ کو پتہ چلے جو کہ اندیکھے میں دیکھتا ہے, اور تمہیں اندیکھے میں دیکھ کر روزے کا اجر دے گا. اب دیکھو 2 باتیں, پریئر کی بات کی گئی, خداوند نے سیکرٹ بات کی, بولا سیکرٹ پلیس میں جاؤ جو کہ دعا کا کمرہ ہے. روزے کی بات کی گئی, اس کے اسی چیپٹر میں کیا بولا گیا؟ سیکرٹ میں جاؤ. تو سب سے پہلے روزہ رکھا ہی سیکرٹ میں جاتا ہے. روزہ رکھ کے پوری دنیا میں نہیں گھوما جاتا. میں روزے میں ہوں, میں ادھر بھی جا رہا ہوں, میں ادھر بھی جا رہا ہوں, میں روزے میں ہوں. میں روزہ, میں نے بہت سارے لوگوں کو چیمپئن کو دیکھا, پہلے میں بھی ایسا تھا جب نہیں اویئرنیس تھی.
نہیں بدلا. روزہ رکھ کے ڈیوٹی پہ پہنچا ہوں, دنیا جہان کی گندگی اور فلت کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہوں اور میں روزے میں ہوں, ٹھیک ہے, اور ٹیکنیکلی میں بتاؤں مجھے کچھ نہیں ملا. آپ خداوند کی رحمتوں اور فضل سے آپ سارے بھی مل جاؤ نا, جس حد تک میں نے فاسٹنگ کیا نا آپ قریب نہیں آ سکتے میرے. میں کمال خاکساری سے بتا رہا ہوں, جو اس کا فضل مجھے رسیو ہوا اور اس کی طرح میں نے اپنا پیٹ جو ہے نا ریک کر لیا تھا. مجھے جو اسٹمک ایشوز تھے, اسٹمک ایشوز اور میرے یہ پورے جو جی آئی ٹریک ہے, گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک کے جو ایشوز تھے وہ میرے فاسٹنگ کی وجہ سے تھے, کیونکہ میں نے حد سے زیادہ انکاؤنٹیبل فاسٹنگ رکھی اور اپنے جسم کی بالکل کام تمام کیا اپنا پیٹ کا. اینڈ میں نے گنے نہیں ہے کبھی, ابھی بھی میرے روزے چل رہے ہیں, بڑا میرے ایڈوانس فاسٹنگ ہے کیونکہ میں سمجھدار ہو گیا ہوں ہولی اسپرٹ کے مطابق. تو میں نے جتنے بھی روزے رکھے کچھ زیادہ مجھے رسیو نہیں ہوا. آہستہ سے سمجھ آنا شروع ہوا واٹ میٹرز دا موسٹ, کیا چیز میٹر کرتی ہے اور کیا چیز مجھے کرنی ہے. یاد رکھنا کہ آپ موبائل کا پاسورڈ سے کتنا بھی لگاتے رہو, یہ وہ نہیں کھلے گا, وہ بلاک ہو جائے گا. اور اگر کسی نے آپ کو بتا دیا سمپل ایل ہے, آپ نے ایل فار لارڈ, ایل فار لو, آپ نے صرف پاسورڈ کھل جائے گا. صحیح چیز کی سیکنڈ نہیں لگے گا, چیز ہو جائے گی. تو سم ٹائم ہمیں زیادہ زور نہیں مارنا ہوتا, بلکہ ہمیں صحیح کام کرنا ہوتا ہے. کچھ چیزیں زور کی درکار نہیں ہوتی, کچھ چیزیں رائٹ ایکشنز کی درکار ہوتی ہیں, وہ سیکنڈز میں کام ہوتا ہے. میں نے بہت سارے ڈیلیورنسز کیے, زور مار مار کے پریئر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ, نہیں بدلو نہیں کر رہی. اوکے خداوند کیا کرنا ہے, خداوند کیا چھوڑ دے اس کو, یہ بول دے کہ یہ کرے. میں بول کے چلا گیا, اگلے دن آیا بدلو نکلی ہوئی تھی. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹائل سے کام, ہمارے اسٹائل سے کبھی کوئی کام نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, جو خدا چاہ رہا ہے ویسے ہوگا. آشا. اب یہ جو بہت پیسیجز ہیں جو کہہ رہے ہیں دعا کی بات ہو رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کمرے میں جا, روزے کی بات ہو رہی ہے تو کیا کہہ رہے ہیں, بولو کمرے میں جا. تو ایکچولی دعا اور روزہ دونوں انٹر کنیکٹڈ ہیں, اور خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی کرنا ہے اس کا ایک ہی مطلب ہے, اور وہ پتہ ہے کیا ہے, ٹائم ود دا لارڈ. کیا ہے, ٹائم ود دا لارڈ. روزہ کیا ہے, ٹائم ود دا لارڈ. پھر بولو روزہ کیا ہے, ٹائم ود دا لارڈ. روزہ it's not about eating food, it's about spending time with the Lord. کھانے پینے کے بارے میں روزہ نہیں ہے, خداوند کے ساتھ وقت گزارنے میں روزہ ہے. کتنا کم کھایا یہ روزہ نہیں ہے, کتنا زیادہ خداوند کے ساتھ وقت گزارا یہ روزہ ہے. اس لیے کوئی خادم گھر پہ ہے اس کو بار بار کھانا پوچھنا یہ روحانیت نہیں ہے, یہ اخلاق ضرور ہے مگر روحانیت نہیں ہے. پھر پوچھے روحانیت کیا ہوئی, اس کو بولنا بیٹھو اور مجھے کلام سناؤ اور مجھے سکھاؤ کہ میں روح میں کیسے فلو کروں. ہم لوگ جنہوں پنجابی سے کہتے ہیں نا گجے نے باپ دادا نے سانو گج دیتا ہے. پوچھو کتنے اندر, جسمانی چیزوں کے اندر, کھانے میں نمبر 1 کھانا. آپ کو پتا ہے کھانا کتنا ٹائم ویسٹ کرتا ہے, کتنا زیادہ ٹائم. میں جب بھی کسی کے گھر میں جاتا ہوں کھانا کھا کے جاتا ہوں تاکہ ٹائم ویسٹ نہ ہو اور میں وہ ٹائم خداوند کو دے سکوں ان کے ساتھ. کیونکہ کھانا کھانے یا نہ کھانے سے معجزہ نہیں ہوتا, خداوند کی حضوری میں جانے اور دیر تک ٹھہرنے سے معجزے نہیں معجزات شروع ہو جاتے ہیں. تو دیٹ از وائی کھانے میں فوکس نہیں رکھو بلکہ پریزنس کو کھانے میں رکھو, اس کے لیے وقت چاہیے. تو جو روزے میں آپ وقت کھانے پہ لگا رہے ہیں اگر وہ آپ خداوند کی پریزنس میں ہو تو دیٹ از فاسٹنگ. اب میں آگے ایکسپلین کروں گا, ٹھیک ہے. تو جو لارڈ کہہ رہا ہے ایکچولی خداوند کہہ یہ رہا ہے دونوں آیتوں کے اندر, when you fast focus on maximizing your time with the Lord in your room. خداوند کہہ یہ رہا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو تم زیادہ سے زیادہ میکسیمائز کر دو اپنا وقت خداوند کے ساتھ گزارنے میں, کمرے کے اندر, ساری دنیا میں نہیں. اکثر میں لوگوں سے پوچھتا ہوں دعا کرتے, جی میں ہر وقت دعا کرتا ہوں. مجھے یہ کہتا ہے نا میں ہر وقت دعا کرتا ہوں, میں بتا دیتا ہوں, میں سمجھ جاتا ہوں اچھی بات ہے اگر وہ ہر وقت دعا کر رہا ہے, بٹ میں بتا رہا ہوں اس میں کوئی پاور نہیں ہوتی, کوئی پاور نہیں ہوتی. 2 قسم کی دعائیں, ایک دل میں دعا ہے اور ایک
پوشیدگی میں دعا ہے. دل والی دعا آپ تب کرتے ہیں جب پوشیدگی والی ہو جاتی ہے. ان کا نرلا بھی یہ کہہ رہا تھا. ان کا ہاؤ ٹو از دیٹ. سب سے پہلے پوشیدگی والی دعا کرو خداوند کے ساتھ. جتنا زیادہ آپ ٹائم اسپینڈ کرو گے کمرے کے اندر وہ آپ کی پاور ہے. ٹھیک ہے. تو خداوند کہتا ہے جب تو روزہ رکھے تو زیادہ سے زیادہ وقت میرے ساتھ کمرے کے اندر اسپینڈ کر اور وقت لمبا کر دیں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کمرے کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت اسپینڈ کریں گے اور اپنے ٹائم کو لمبا کر دیں گے, یو وونٹ بی ایٹنگ رادر ریڈنگ. آپ کھانا نہیں کھا رہے ہو گے, بائبل پڑھ رہے ہو گے. جب آپ کمرے میں ہو کر وقت بڑھا دو گے, یو وونٹ بی سلیپنگ رادر سیکنگ. تو آپ سو نہیں رہے ہو گے, آپ خدا کے طالب ہو گے, خدا کو ڈھونڈ رہے ہو گے. جب آپ وقت بڑھا دو گے, کمرے میں رہو گے, کمرے سے باہر نہیں آؤ گے, یو وونٹ بی ڈرنکنگ رادر پریئنگ. تو آپ پانی نہیں پی رہے ہو گے, آپ دعا کر رہے ہوں گے. تو دیکھیں, ایٹنگ, سلیپنگ, ڈرنکنگ فاسٹنگ نہیں ہے. ریڈنگ, سیکنگ, پریئنگ فاسٹنگ ہے. کامن سینس شروع میں نے بولا تھا, یہ کامن سینس ہے. آپ کھانا نہیں کھا رہے, آپ سو نہیں رہے, آپ پانی نہیں پی رہے, اس سے خدا کو کیا لگے؟ اس سے آپ کی والد کو لگ سکتا ہے, والدہ کو لگتا ہے میرا بچہ مر چلے ہے. میں اکثر روزہ رکھتا تھا, میرے گھر والے ڈر جاتے تھے کہ لو بھائی یہ کمزور ہو جائے گا, بیٹا تو اتنا کمزور ہو گیا ہے. اور ان کی بھی وری صحیح تھی ایک لحاظ تک. بٹ دیکھیں جب میچورٹی آئی چیزیں چینج ہوئی. اٹس ناٹ اباؤٹ ایٹنگ, سلیپنگ, ڈرنکنگ, اٹس اباؤٹ ریڈنگ, سیکنگ, پریئنگ. تو کتنا آپ نے کمرے میں جا کے جو کاؤنٹ کی جا رہی ہے چیز وہ یہ ہے, کتنی بائبل ریڈنگ کی ہے, کتنی سیکنگ کی ہے, کتنی پریئنگ کی ہے, وہ گنا جا رہا ہے. نہ کہ یہ گنا جا رہا ہے کتنا کھانا نہیں کھایا, کتنا پانی نہیں پیا, اور کتنی دیر تک آپ سوتے رہے یا نہیں سوئے. تو یہ جسمانی چیزوں سے باہر ہیں. ہر وقت کھانے کی باتیں, ہر وقت سونے کی باتیں, ہر وقت پینے کی باتیں, یہ روزہ نہیں ہے. روزہ ہے کتنی آپ نے اماؤنٹ آف پریئر کی ہے. اوکے. سو نئے ٹیسٹمنٹ کے اندر جو فاسٹ ہے, اٹس مور آف سیکنگ دا لارڈ دین جسٹ اوائڈنگ دا فوڈ. تو نئے عہد نامہ کے اندر روزے کا مطلب ہے خداوند کو زیادہ ٹائم دینا اور ڈھونڈنا, نہ کہ کھانا بند کر دینا. کیوں؟ کیونکہ کوئی تھا جو ہمارے لیے آلریڈی بہت دکھ سہ گیا ہے. تو اب ہمیں کھانا نہ کھانا پاور نہیں دیتا, بلکہ جس نے ہمارے لیے بھوک پیاس کاٹی ہے اس کے ساتھ ہونا پاور دیتا ہے. لارڈ جیزس. کتنے لوگوں کو کامن سینس سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ دیکھو آپ کھانا کھاتے جاؤ گے. کھانا کھانے سے مراد ہے جب آپ دعا میں بیٹھے ہو 4 گھنٹے 5 گھنٹے تو کھانا کھاؤ گے آپ. دیٹس ہاؤ آپ کا کھانا بند ہو جاتا ہے. اب جب دعا سے باہر نکل آیا, اب بھوک سے مر رہے ہو آپ باہر آ کے, اب اس کا کیا ریزن ہے آپ بھوکے ہو؟ اس سے کیا ہو رہا ہے بتاؤ نا مجھے. اب آپ کھانا باہر آ گئے, اب کھانا نہیں کھا رہے آپ, کہ اس سے کیا ہوگا؟ کیا خدا کو دکھا رہے ہو؟ کمرے سے باہر آ گئے, اب ورشپ نہیں کر رہے آپ. ورشپ کرتے کوئی پسند میں بوتل تھوڑی منہ پہ لگائی ہوتی. اب باہر آ گئے کمرے سے, آپ نے 10 آورز نان سٹاپ ورشپ کی ہے, جس طرح میں نازو بات میں کرتا تھا. گلا بالکل ختم, کمرے سے میں باہر آیا ہوں. اب میں کائے کو پیاس برداشت کر رہا ہوں, جو کرنا تھا وہ کر لیا, چلو پانی پیو, ختم, گیم اوور. کو پی رہے پانی. یہ بات ایزی, صحت بھی برقرار, روح بھی اسٹرانگ. اب میں آگے ایگزامپل دوں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو بادشاہی کے روزے ہیں دراصل وہ زیادہ قربانی اور زیادہ ایفرٹ مانگتے ہیں. کیونکہ یہ پورا دن بھوکا رہ کے 10-10 منٹ کی 3 دفعہ دعا کرنا بڑا آسان ہے, مگر بھلے ہی 2 ٹائم کا کھانا کھا کے 10 گھنٹے کی نان سٹاپ دعا کرنا, رکنا نہیں گھٹنوں کے بعد, یہ بہت مشکل ہے. جو میرے ساتھ رہے ہیں ان کو پتا ہے. کھانا تو دور, میں واش روم نہیں جانے دیتا, دروازہ بند ہو گیا تو ہو گیا, اور آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے نان سٹاپ. اب 3 گھنٹے راؤنڈ چلے گا, 1 گھنٹہ ورشپ کا, 1 گھنٹہ غیر زبانوں کا, اور 1 گھنٹہ اپنی زبان میں دعاؤں کا, اور کوئی بیٹھ نہیں سکتا. 3 گھنٹے ایک ہی جگہ پہ رہنا, پنکھے بھی بند, انٹینسٹی بڑھا دی, واش روم بھی نہیں جا سکتے. پیاس لگی, بھوک لگی ہے, واش روم میں کہیں نہیں, اب یہاں پہ اسٹک ہو. جیسے ختم ہو جاؤ, کھاؤ پیو, واش روم جاؤ, سب کچھ کرو. اب مجھے بتاؤ کیا زیادہ آسان ہوگا, پورا دن بھوکا رہ کے یہ کرنا یا پھنس گئے ہو؟ سمجھ آئی کامن سینس. تو جو آپ کا وقت گزرتا ہے نا کمرے کے اندر دعا میں, وہ آپ کا ایکچوئل فاسٹ ہے, نہ کہ جو آپ نے بھوک برداشت کی ہے اور پیاس برداشت کی ہے اور اپنے جسم کو دکھ دیا, وہ آپ کا روزہ ہے. تو روزے کو کیسے میجر کرنا ہے, کاؤنٹ کرنا ہے کہ کتنا وقت دیا خدا کو, وہ آپ کا روزہ ہے, نہ کہ کتنی بھوک برداشت کی ہے. تو آپ اپنے بھوک کا اجر آپ کو نہیں ملے گا جو آپ نے صحیح یا تڑپے ہو جس کے لیے,
بلکہ آپ کو بھوک کا اجر نہیں ملے گا، آپ کے دعاؤں کا اجر ملے گا. You shall not be rewarded for the amount of starvation you suffered, rather the amount of prayer you offered. رائم، نہ کہ کتنی اسٹارویشن آپ نے بھوک سفر کی ہے، سفر برداشت کرتے ہیں، بلکہ پریئر کتنی آفر کی ہے، وہ چیز کا آپ کو ریوارڈ ملتا ہے. سو اگر آپ کمرے کے اندر 7 گھنٹے رہتے ہو خدا کو ڈھونڈنے کے لیے، اور وہ 7 گھنٹے آپ کمرے سے باہر نہیں آئے اور اندر ہی ہو، سو بھی نہیں رہے، سیکنگ دا لارڈ انٹینسٹی، یہ آپ کا روزہ ہے. سو نیا عہد نامے کا روزہ کھانا پینا بند کرنے سے زیادہ دنیا اور اس کے جسم کے کام بند کرنے کے اوپر فوکسڈ ہے. دنیا اور جسم کے کام بند کرنے پہ فوکسڈ ہے. یہ روزہ ہے، نہ کہ کھانا پینا بند کر دیا. آپ نے کھانا پینا بند کر دیا مگر ابھی بھی غلط مواد دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، کہہ رہے ہو، انگیج ہو. دس از ناٹ فاسٹنگ. آگے میں ایگزامپل دوں گا. تو اس دنیا کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا اور بھوکے رہنا اور خداون کے ساتھ کم ٹائم سپینڈ کرنا دعا میں، یہ روزہ نہیں ہے، یہ ڈائٹنگ ہے. کہ دنیا کے اندر ہو، اب بھوک لگ رہی ہے، روزہ لگ رہا ہے مجھے. سب سے پہلے یہ جو کنسیپٹ اور مینٹالٹی ہے غیر قوموں کی، مجھے روزہ لگ رہا ہے، جس وقت آپ میں یہ سوچ آ گیا، آپ نے کہہ دیا مجھے روزہ لگ رہا ہے، آپ فارغ ہو، آپ روزہ نہیں رکھو. یہ روزہ لگ رہا ہے، ایک گوند ہے لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں مجھے روزہ لگ رہا ہے. دیکھیں، روزہ اگر لگ رہا ہے، کہتے ہیں آپ کا ایمان سے نہیں ہے، آپ اسپرچولی خراب. میں کل رات کو سلمان کو یہ دکھا رہا تھا، میں نے کہا یہ دیکھو روزے چل رہے ہیں، یہ سارے کرکٹ کھیل رہے ہیں. میں نے کہا یہ روزہ روحانیت کے لیے ہوتا ہے، یہ جسمانیت، یہ روزہ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے. آلویز ریمبر، ہمارے بھی یہ لوگ بھی ٹرو فاسٹنگ پیور اسپرچولیٹی کو بوسٹ کرتی ہے، جسم کو اڑا دیتی ہے. روزے میں دماغ بالکل صحیح کر لو اپنا، نہ فلمیں ہیں، نہ گانے ہیں، نہ کرکٹ ہے، نہ میچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. صرف ایک ہی چیز ہے روزے میں، خداوند خداوند خداوند. مجھے پتا موسیٰ 40 دن روزہ رکھ کے کہاں پہ تھا؟ کرکٹ کھیل رہا تھا. ایک وقت وہ باہر نہیں آیا. جب داؤد کا بیٹا مرنے والا تھا، اس نے روزہ رکھا، وہ کہاں پہ تھا؟ اپنے روم میں تھا، شفایت کا. ایک وقت باہر نہیں آیا، پھر لوگوں نے آ کے بولا کھا لے کھانا. جب وہ باہر آیا، اس نے بھی کھانا کھا لیا. پرانے عہد ناموں والوں کو بھی پتا ہے. تو کھانا برداشت کرنا ایزی ہے، بٹ کھانا کھا کے کمرے میں جا کر 10 گھنٹے کا راؤنڈ مارنا بہت مشکل ہے. آپ کرو بادشاہ کے نروں والی بات. Come on, this is fasting. یہ فاسٹنگ ہے، اور میں کرتا رہا. اب آتے ہیں، میں نے پرانے عہد نامے کے روزے بتائے جو کہ درد سہنا تھا کیونکہ جیسس نے جان نہیں دی. نئے عہد نامے کے روزے بتائے جو کہ جیسس نے جان دے دی ہے، تو اس میں ٹائم ود دا لارڈ فوکسڈ ہے. اب نئے عہد نامے کے روزوں کے ساتھ ساتھ اب یہ ماڈرن دور ہے. دیکھیں نا کتنے لوگ ماڈرن ہو گئے. ہاں، اب نیل پالش کے اوپر بھی یونیورس بنتی ہے یہاں پہ ناخنوں کے اندر. اتنے ماڈرن ہو گئے، یہاں پہ یونیورس بنائی ہوتی ہے، پھر وہ یونیورس اٹیک کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو ماڈرن دور ہے اے آئی کا. اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، اور یہ اینڈ ٹائمز کا ماڈرن دور. اب اس کے اندر کون سا روزہ رکھنا جو خدا نے پرسنلی میرے کو سکھایا تھا، جو کہ میں روزہ پریکٹس کرتا ہوں. نہ میں پرانے عہد نامے والا کرتا ہوں، نئے عہد نامے والا آف کورس وہ تو پرنسپل ہے، ٹائم اسپینڈ کرنا ہی ہے. بٹ میں تھوڑا سا اسٹریٹجک فاسٹنگ فالو کرتا ہوں، جو کہ خدا نے مجھے پرسنلی سکھائی تھی. اور وہ آیت مجھے دی تھی متی کی انجیل 5 باب کی 29 آیت 29. انگلش میں پڑھ کے اردو میں پڑھوں گا. If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. اگر تیری سیدھی آنکھ تیرے کو گناہ کروائے، اس کو نکال اور پھینک دے. For it is better for you to lose one of your members than to lose your whole body to be thrown into the hell. تو بہتر یہ ہے کہ تو اپنی جسم کا ایک حصہ کھو دے، یہ نہیں کہ تو ایک حصے کی وجہ سے پورا کا پورا جہنم میں جائے. تو جون سی بھی چیز آپ کو گناہ کرے، اس کو کاٹ پھاڑ اور نکال کے پھینک دے. متی 5 باب کی 29 آیت 5:29 آف میتھیو. یہ وہ فاسٹنگ تھی جو جیسس نے مجھے سکھایا. اور ٹیکنیکلی جو میں بھی فاسٹ کر رہا ہوں وہ یہی ہے. اس کو نذریر کا روزہ کہتے ہیں، نذرائٹ. میں انفیکٹ آپ کو آگے اگر موقع ملا میرے پاس
جو ہے ریولیشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں, ٹائم اور اسپیس کم ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ نظرائٹ فاسٹنگ اور ہنوک کے روزے کیسے تھے. جس نے پوری زندگی روزے رکھے وہ زندہ اٹھا لیا گیا. What was that? اور وہ مذہبی روزے نہیں تھے. My God. So اب یہ پرفیکٹ ورڈس ہے پریزنٹ ٹائم ماڈرن ڈے فاسٹنگ کے لیے. اور اس آیت کی روشنی کے اندر میں آپ کو بیسٹ ڈیفینیشن دوں گا کہ روزہ ہے کیا. روزے کا مطلب ہے ہر چیز کاٹ دینا, روک دینا جو خدا کو آپ کی زندگی سے کاٹتی ہے, روکتی ہے, گناہ کو, دنیا کو, شیطان کو آپ کی زندگی میں گرو کراتی ہے, اور وہ ساری چیزیں کاٹ دی جائیں یا کسی ایک حد ڈگری تک لمٹ کر دی جائیں. یہ ماڈرن ڈے کا حقیقی فاسٹ ہے. Fasting means cutting or abstinence of anything that blocks God and increases sin, world or Satan to grow in our lives. Must be completely abstained or to a degree be limited by possible means. کہ ہر وہ چیز جو ہماری زندگی میں خدا کو روکتی ہے, گناہ کو, دنیا کو, شیطان کو بڑھاتی ہے, وہ کاٹ دی جائے یا ایک ڈگری تک بلاک کر دی جائے, وہ روزہ ہے. اب مجھے بتاؤ, کھانا پینا روکنا روزہ زیادہ مشکل ہے یا وہ چیز جس کو آپ کو بار بار گناہ کرا رہی ہے اس کو روکنا زیادہ مشکل ہے؟ ماڈرن ڈے فاسٹنگ, اس کو میں کہتا ہوں I call it the dopamine fast. کیا کہتا ہوں؟ ڈوپامن فاسٹ. اب یہ ڈوپامن ہوتا کیا ہے؟ بڑے مزے کی چیز ہے. ڈوپامن آپ کی باڈی کے اندر اسپیشلی برین میں آپ کا ریوارڈ ہارمون کہلاتا ہے, نیورو ٹرانسمیٹر بھی ہے, کیمیکل ہے, سمپلی آپ کے دماغ میں ہوتا ہے. دماغ ہے نا سب کے پاس ہے, کنفرم ہے؟ چلو, اس کا کام کیا ہوتا ہے ڈوپامن کا, یہ کیمیکل کا, یہ آپ سے کوئی چیز بار بار کرواتا ہے. کیا کرواتا ہے؟ اور پھر جب اس کا مزہ آتا ہے کہتا ہے اس کو بار بار لے. یہ ڈوپامن کا مسئلہ ہے, مسئلہ نہیں ہے, ریوارڈ ہارمون ہے, فنکشن ہے. تو ڈوپامن جو ہے ایک ریوارڈ ہارمون ہے that makes you feel to do something over and over again to get that reward over and over again. It is chemical that tells your brain to get something pleasurable that feels good. تو یہ feel good ہارمون ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ یہ چیز بار بار کرو. مجھے موقع ملے ایک اور ریولیشن آپ سے شیئر کروں گا, ڈوپامن اینڈ ڈیمنز. ہاللویا. کہ کس طرح آپ کے ڈیمنز جو ہوتے ہیں وہ دراصل آپ کے ڈوپامن سے کھیل رہے ہوتے ہیں, جو بھی آپ کو ایڈکشنز ہیں. تو اگر آپ اپنے دماغ کو سمجھ لو, آپ جو کہ دماغ کے اندر کیمیکل ہے ڈوپامن, آپ سمجھ جاؤ گے بدروہیں کیسے آپریٹ کر رہی ہیں. آپ ڈوپامن اپنا قابو میں کر دو, کچھ بھی کر لو وہ آپریٹ نہیں کر سکیں گے. وہ آپ کے سسٹمز کو آپ سے بہتر جانتی ہیں. اس لیے کہتا ہوں پڑھ لو, ورنہ مار کھاتے رہو گے. پرانی مینٹیلٹی سے باہر آ جاؤ. یاد رکھو, میں کہوں گا, دیکھو علم کا مطلب اسکول جانا نہیں ہے. اسکول میں جب چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس کو کہاں مدد ہوتی ہے؟ میں بتاؤں کچھ بھی نہیں. پریکٹیکل نالج, ایسا علم جو جینے میں مدد کرتا ہے, جینے میں. تو یہ میں کبھی بعد میں بتاؤں گا. پریکٹیکل نالج اینڈ اپلائڈ وزڈم, عمل ملانے والی حکمت. جس طرح میں بتا رہا ہوں, کتنوں نے پڑھا ہوگا ڈوپامن, کتنوں نے پڑھا ہوگا دماغ کی کیمیکل ہارمون, سنا ہوگا نا, ہارمون خراب ہو گئے, بہت سارے فنکشن خراب ہیں. وہ سب سے پہلے تو یہ مینٹیلٹی ہارمون ہو گیا کچھ, یہ شرمناک بات ہے. گناہ شرمناک نہیں, ہارمون شرمناک ہے. کم آن مین, جو جیسس نے بنائی اس کو شرم کہتے ہیں, جو خدا نے نہیں بنایا اس کو اوپنلی ڈسکس کرتے ہو. جو صحیح ہے اس کو غلط بنا دیا, جو غلط ہے اس کو صحیح بنا دیا. یہ مکروہ ہے. اٹس نتھنگ, اٹس نارمل. ہارمون نارمل آپ کے سب کے اندر ہوتے ہیں, آپ کے ہارمون, ٹھیک ہے. اور وہ اگر نہ ہو تو آپ کولیپس کر جاؤ گے. وہ ضروری ہے انسان کو کھڑا رکھنے کے لیے, اور ابلیس جانتا ہے کہ اس کو کیسے آپریٹ کرنا. آپ ہارمون کنٹرول میں لے, بوم, ختم, ساری ازمائشیں ختم, ساری چیزیں ختم. امیزنگ. سو یہ کون سا ہارمون ہے؟ یہ وہ ہارمون ہے جو آپ کو مزہ دلاتا ہے. ٹیکنیکلی یہ خود مزہ نہیں دیتا, یہ لے کے جاتا ہے, موٹیویٹ کرتا ہے اس مزہ لینے کے لیے. اور بار بار لو, بار بار لو, بار بار لو, بار بار لو.